وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ۔ فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اگر بھوک بہت زیادہ ہو
اب اسی دوران جس طرح سنے غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں، کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے۔ وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا، اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو۔ یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے، سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار، اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق
طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورت فاتحہ پڑھ، اور سورت فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک،
یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھیں، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکی سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایک غریب تھا، لکڑیاں روز کاٹتا تھا اور گھر کی دال دلیا لاتا تھا، کھانا پینا، اور ایک چھوٹا پیسہ بچا کے رکھتے تھے، کئی عرصہ تک پیسے چھوٹے بچاتے آخر کار وہ پھر اون لے آیا، اور اون لا کے اس نے بیوی کو دی۔ بیوی نے کہا کہ ان پیسوں سے مجھے اون لا کے دے دے، میں اس اون سے دھاگا بناؤں گی اور پھر اس اون سے کپڑا بناؤں گی، پھر وہ کپڑا بیچوں گی، پھر کپڑے سے جو پیسہ بچے گا اور اون لوں گی، اس طرح ہمارا ہاتھ کشادہ ہو جائے گا
لہٰذا مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جتنے بنے ہیں اس کی مجھے اون لا کے دے دے۔ کئی عرصے کی محنت کے بعد اتنے پیسے بنے کہ اس نے اون لا کے دے دے وہ دھاگا بنانے کے لیے۔ وہ مائی بیٹھی دھاگا بنا رہی تھی، اون سے چیل آئی، وہ جھپٹی اور ساری اون اٹھا کے لے گئی۔ حسرت سے چیل کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا تجھے تیرے عمر کا پتہ ہے اور تو جانتا ہے ہمارا تو سب کچھ یہی تھا، ہمارا تو سب کچھ چیل لے گئی۔ چیل کا مزاج ہے ایسی چیزیں لے جاتی ہے اپنے گھونسلے میں بچھاتی ہے اپنے بچوں کی راحت کے لیے۔ یا اللہ چیل لے گئے۔ آخر میاں بیوی مل کے روئے، 2-3 دن تک تو روتے رہے، سوگ منایا، پھر کہنے لگے ہم جا کے نا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس۔ اب ایک دن کا سفر کرتے کرتے اس درویش کی خدمت میں پہنچے اور اس سے جا کے سارا قصہ سنا۔ اس درویش کے پاس سارا قصہ سنا کہ ایسے ایسے ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ کے دل میں رحم نہیں ہے، اور شکوے کرنے لگے۔ تو شیخ نے فرمایا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو ہوتا ہے درست ہوتا ہے، یہ دل میں کہو۔ اب ان کے منہ سے یہ نکلے نا، انہوں نے تو ساری عمر کی وہ جو پوچھی تھی جو کچھ بھی ہاں وہ سارا کا سارا تو اٹھا کے اون لے آئے اور پھر اون سے وہ اون اٹھا کے لے گئی چیز۔ بزرگ انہیں سمجھا رہے تھے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اللہ کوئی برکت کے دروازے کھولے گا، اللہ نے ایک دروازہ بند کیا 100 دروازے کھولے گا، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک قافلہ آیا، حضرت انہیں سمجھاتے رہے، کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ 1000 دینار ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم قافلے میں تجارت میں قافلے میں جا رہے تھے، ہماری بہت بڑی کشتی تھی اور تجارت کے قافلے میں جاتے جاتے کشتی جا کے کہیں نیچے چٹان سے ٹکرائی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے، کوئی کنارہ نہیں۔ اب ہم پریشان ہیں اور کشتی پانی سے بھرتی جا رہی ہے، تو ہم سب نے کہا کہ اللہ سے منت مانے، ایسے مانے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم اتنے پیسے دیں گے۔ سب نے، کسی نے کہا میں اللہ 100 دینار، کسی نے 50 دینار، یا اللہ ہم نے یہ منت مانی۔ اچانک ایک چیل آئی، اس نے اوپر سے اون پھینکی اور وہ اون اس سوراخ کے مطابق تھی، ہم نے وہ اون اس سوراخ میں ٹھونس دی اور جو پانی تھا وہ سارا کشتی سے نکال دیا۔ اب ہم کنارے پہ پہنچے تو اس علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے پوچھا کوئی درویش ہے اللہ والا؟ انہیں کہا فلاں درویش ہے۔ ہم نے کہا انہیں دے دیں ورنہ کسی اور بندے کو وہ کھا جائے گا، انہیں دے دیں، یہ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں۔ انہیں کہا یہ بیٹھے گا ضرورت۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی اون کتنے کی تھی؟ اس نے کہا اتنے ٹکے کی، اتنے آنے کی، اتنے پیسے کی، اتنے روپے کی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی۔ فرمایا 1000 دینار ہے، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، یہ 1000 دینار ہے۔ اب ان کی کہانی سن لی، اب انہیں کہا تو اب انہیں اپنی کہانی سنا۔ اب انہوں نے سنائی کہ میں لکڑ ہارا اور میں غریب اور روزانہ لکڑیاں، اور میری کمر چھل گئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے، میں نے پائی پیسہ اکٹھا کرتے کرتے آخرکار میری بیوی کو میں نے اون لا کے دی، اور اون سے ہم نے سوچا کہ دھاگا، اور دھاگے سے پھر کپڑا، اور کپڑے کو بیچ کے اور پھر نئی اون، اور اس طرح ہمارا جو ہے کچھ سلسلہ چل پڑے گا۔ اچانک چیل آئی اور اس چیل نے آ کے ساری اون کو کھینچا اور اٹھا کے لے گئی، اور ہم کئی دن تک روتے رہے۔ اب ان کے پاس آئے ہیں، ہم یہ شکوہ لے کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے۔ تو بتاؤ، اب یہ باتیں ان کی سنی تو شیخ نے فرمایا اب بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے، اور توبہ کی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری شان میں گستاخی کر بیٹھے، تیری کریمی کو ہم نے جانا نہیں، تیری اداؤں کو پرکھا نہیں، تیرے کرم کو ہمیں پہچان نہیں، اور دوسرے لفظوں میں اللہ تیرا تعارف نہیں، تیری معرفت نہیں۔ معرفت تعارف سے ہے، معرفت کس سے ہے؟ تعارف سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے پاس ہم معرفت نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کا تعارف نہیں، ہم اس کی ادائیں نہیں جانتے، اس کی بے نیازی نہیں جانتے، اسے عطا کرنے کا انداز نہیں جانتے۔ اس کی ایک وجہ ہے
پہلے دن سے ہمیں نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بڑوں نے، نہ ہمارے استاد نے، نہ ہمارے کسی نے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا کہ اللہ ہے کیا، اور اللہ کیا ہستی ہے، اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے منوانا کیسے ہے، اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سنیں، ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا، اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے۔ لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا، اللہ کا تعارف کروا دیا، اللہ سے مانگنا سکھا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا، اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا۔ اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اس نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بہت سارے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا، بندے نے کہا، میں نے اس کا ماہانہ ادھر سے بھی لگوا دیا، ادھر سے بھی لگوا دیا، اور اس کو کہا پریشان نہ ہو، تو دیانتداری سے خدمت کر، تیرے بچوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ان کی شادی ہاتھ پیلے کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں، بچیوں کی شادیاں کروائی۔ کہنے لگے جب اس کو تونگری مل گئی، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ایک دم گم ہو گیا اور واپس پچھلی زندگی پہ چلا گیا۔ وہ کھیل کود، تاش، ساری رات جاگنا، اور وہ غفلت اور غیر ذمہ داری زندگی پہ چلا گیا۔ اس نے فوراً اس بابی کی بات یاد آئی، اس نے کہا، اس کو بند کرو، اس کا ماہانہ بند کرو۔ وہ کہنے لگے، مجھے انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے سارا، کہنے لگا فوراً میں نے وہ بند کرایا۔ میں نے کہا، نا، اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، اللہ سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں، یہ اس حال میں ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اس حال میں ٹھیک ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اگر اس کو اس حال سے ہٹا دیا، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اپنی زندگی میں اگر راحت، رحمت، عافیت چاہتے ہیں، ایک تو اس کی تقسیم کے اوپر میری بات پہ غور کریں۔ آج اون والا واقعہ، ایک تو اس کی تقسیم پہ راضی ہو، بس اس نے مجھے جو تقسیم دی ہے، مجھے غربت دی ہے، اس کو امارت دی ہے، دو سگے بھائی ہیں، ایک کو مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، ایک کو نہیں دیا، ایک کو دے دیا ہے، اس کے تقسیم پہ راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، رضیت باللہ ربا، میں مولا، میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو سخت تکلیفیں اور بیماریوں نے گھیر لیا، تو وہ ہر وقت کہتے تھے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا۔ کسی نے پوچھا، حضرت کوئی دنیا کا دکھ، غم، غربت، تنگ دستی نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو، اور پر ہر وقت کہتے ہیں اللہ تیرا شکر؟ پتہ کیا جواب دیا؟ کہا، اس لیے شکر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کسی بہت بڑی بیماری، تکلیف میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ نے کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہونا، اور جو دنیا کی تقسیم پہ راضی ہوگا وہ اللہ کے ساتھ راضی ہوگا۔ دنیا سے جھگڑے ختم ہو گئے، پھر وہ لوٹ مار نہیں کرے گا، پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا، پھر وہ چوری دھوکہ فریب نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔